Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کے واقعات کو نقل فرمایا. خصوصی طور پر حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، چند نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں اتنا پسند آئی، اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ان نصیحتوں کا ذکر ہے اور تاریخ کی کتابوں میں، تفاسیر میں کچھ اور بھی نصیحتیں مذکور ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں. آج کے درس میں میں چاہتا ہوں کہ ان نصیحتوں کو ذکر کر دیا جائے جو قرآن مجید میں تو نہیں ہیں لیکن تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور بہت ہی خزانہ ہیں، بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں حضرت لقمان حکیم کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. توجہ فرمائیں. حضرت لقمان حکیم نے پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی، جو تفسیر السراج منیر میں یہ مذکور ہیں، یہ نصیحتیں، فرمایا کہ اے پسر، اللہ کے تقوی کو اپنی تجارت بنا لو، بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا. یعنی تقوی اختیار کر لو، بغیر دولت اور پیسے کے تجھے نفع ملے گا. تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یعنی گناہوں سے بچ جائے، بغیر دولت کے بھی رب اس کو عزت بھی دیتا ہے، اللہ اس کو سکون بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے. دوسرے فرمایا اے پسر، جنازوں پر حاضر ہوا کر اور شادیوں کی محفلوں میں مت جایا کر، کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں گے اور شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے. جنازوں میں ضرور حاضر ہوا کر. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ہے، اور جنازے پڑھنے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، قبر یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. اور یہ شادی کی محفلوں میں جب انسان جائے تو پتہ نہیں کئی قسم کی غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہیں، مسخرے ہوتے ہیں، جس سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. تیسرے فرمایا ہے پسر، پیٹ بھر کر نہ کھانا، کتے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے. کہ زیادہ کھانا کھانے سے ایک تو سستی ہوتی ہے انسان کے جسم میں، غفلت پیدا ہوتی ہے کہ عبادات سے، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر صحت کے لیے بھی ویسے نقصان ہے، زیادہ حد سے زیادہ کھانے صحت کے لیے بھی نقصان ہے. فرمایا کہ اے پسر، مرغ کو دیکھ کر صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن. جی، ایک مرغ چھوٹا سا جانور ہے، فرمایا اس سے عاجز اور کمزور نہ بنو. وہ صبح اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو سویا رہتا ہے. فرمایا کہ اے پسر، توبہ میں تاخیر نہ کر، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، خبر کر کے نہیں آتی. یعنی ہر وقت توبہ کرتے رہو، توبہ میں دیر نہ کرو. یہ نہ کہو چلو آج یہ گناہ کر لیتا ہوں، آج یہ سود کھا لیتا ہوں، رشوت لے لیتا ہوں، پھر توبہ کر لوں گا. فرمایا بیٹے، توبہ میں دیر نہ کرو، کیونکہ موت بتا کر نہیں آتی، اچانک آ جاتی ہے. اے پسر، تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اس کے عمل اور طریقے سے راضی ہے.
تو تیری وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑیں گے۔ یعنی جاہل آدمی سے دوستی نہ کرو، کہ جب تو جاہل آدمی سے دوستی کرے گا تو لوگ تجھے دیکھ کر دھوکہ کھائیں گے کہ یار شاید یہ اچھا آدمی ہے، اس سے جو دوستی کر رہا ہے لقمان حکیم کا بیٹا، شاید یہ کہ اچھی بات ہے ایسے لوگوں سے دوستی کرنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل سے بہتر ہے کہ سانپ سے دوستی کر لو، جاہل سے دوستی نہ کرو، کیونکہ سانپ جو ہے وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ تمہارے ایمان کا دشمن ہے۔ جاہل سے، سانپ سے اگر دوستی کرو گے جان چلی جائے گی، جانا تو ویسے ہی ہے، لیکن اگر جاہل آدمی سے دوستی کرو گے تو وہ تمہارا ایمان خراب کر دے گا، جو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو یہی فرمایا کہ جاہل سے دوستی نہ کرو۔ آگے فرمایا کہ اے پسر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کے تقوی کو لازم پکڑ، مگر اس طرح رہے کہ لوگوں پر تیرا تقوی ظاہر نہ ہو، اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے تیرا اکرام کریں، اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو، ایسے نہ بن۔ یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں ہو، لیکن لوگوں کے پتہ نہ لگے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ اگر ایسا ہو، یہ نہ ہو کہ تو لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار بن جائے، نیک بن جائے، اور دل میں تیرے وہ بدکاریاں ہوں، تیرا دل خراب ہو، ایسا نہ کر۔ فرمایا اپنا تقوی جو ہے اپنے اندر رکھو، بس اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ 8ویں نمبر پر فرمایا پسر، خاموشی کو لازم پکڑ، خاموشی پر بھی کبھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی، کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری خاموشی خالص سونا ہے۔ خاموش رہنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے انسان سے بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا خاموشی کو لازم پکڑو، اگر تم میرے بیٹے خاموش رہ جاؤ گے تو کبھی تمہیں پریشانی، ندامت نہیں آئے گی۔ بول لے آدمی کوئی زبان سے بات ایسی نکل جائے تو پھر تو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ جب بات ہی نہیں کرے گا، کوئی چیز بولے گا ہی نہیں، تو شرمساری کس چیز کی آئے گی پھر؟ فرمایا کہ اے پسر، شر سے علیحدہ اور دور رہے، ایک شر دوسرے شر کا خلیفہ ہوتا ہے، کہ شر اور فتنے سے دور رہو، کیونکہ جب ایک شر میں پھنسو گے تو پھر دوسرا شر بھی آئے گا، پھر کئی شروں کے اندر پھنس جاؤ گے۔ فرمایا کہ اے پسر، شدت غضب سے پرہیز کرنا، شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے، اور شدت غضب سے حکیم کے دل کا نور مٹ جاتا ہے۔ یعنی غصہ نہ کیا کر، شدت غضب کا مطلب کہ غصہ نہ کیا کر، کہ غصے سے انسان کے دل کے اندر جو نور ہے نا ایمان والا، وہ ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور شدت غضب سے، غضب جو ہے دل کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی یا کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر بھی یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 دفعہ اس نے کہا مجھے نصیحت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ کیا فرمایا؟ غصہ نہ کیا کر۔ اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، فرمایا غصہ انسان کے ایمان کو ایسا ہی خراب کر دیتا ہے جیسا کہ کڑوی چیز شہد کو خراب کر دیتی ہے۔ مصبر جیسے نا، مصبر جانتے ہو، پنساریوں کے پاس ملتی ہے، کڑوی دوا ہوتی ہے مصبر، وہ اتنا بڑی کڑوی ہوتی ہے، اگر وہاں پر آدمی بیٹھ کر اس کو کوٹ رہا ہو نا، یہاں پر بیٹھنے والے کا منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، اتنا سخت کڑویلی چیز ہے وہ۔ تو فرمایا وہ مصبر جیسے اگر شہد میں ڈال دی جائے تو ساری شہد کڑوی اور خراب ہو جائے گی، تو اسی طرح فرمایا غصہ بھی انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو غصے سے دور رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا پسر، علماء کی مجلس کو لازم پکڑ اور حکماء کا کلام سنا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔
جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جو بد خلق آدمی کو غم بہت لاحق ہو جاتا ہے، اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے بنسبت نادان اور بے عقل کو سمجھانے کے۔ فرمایا پہلی بات تو علماء کی مجلس کو لازم پکڑو۔ جاہلوں کی اور آوارہ لوگوں کی مجلسوں سے بہتر ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو، کہ علماء کی مجلس سے تمہیں دین کی باتیں ہی ملیں گی، آخرت کی فکر ہی ملے گی، قرآن اور حدیث کی بات ہی ملے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا حکماء کا کلام سنا کر، یعنی سمجھدار لوگ جو ہیں ان کی باتیں سنا کرو، عقل مند لوگوں کی باتیں سنا کرو، کیونکہ سمجھدار لوگوں کی، علماء کی باتیں سننے سے انسان کا مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ نہ بولنا، کہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح بد خلق آدمی جو ہوتا ہے، بد اخلاق، فرمایا اس کو غم بہت آتے ہیں۔ بد اخلاق جو ہوتا ہے، جو خوش اخلاق ہوتا ہے اس کو کبھی غم نہیں آتا، وہ ہر وقت ہی خوش رہتا ہے۔ فرمایا پہاڑ سے پتھر لے آنا، بڑا پتھر لے کر آنا چٹان آسان ہے، لیکن بد عقل آدمی کو، جو بے عقل ہے، بے سمجھ ہے، اس کو سمجھانا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا پسر کسی نادان اور بے عقل کو ایلچی بنا کر نہ بھیج، اور اگر تجھ کو کوئی دانا میسر نہ آئے تو خود چلا جا۔ یعنی فرمایا کہ نادان آدمی جو بے عقل ہو اس کو اپنا قاصد بنا کر کسی کے پاس نہ بھیجو۔ ہاں جی، بے عقل ہے تو وہ کیا آگے تمہارا کام کرے گا؟ جو ہے بے عقل، بے سمجھ ہے، اس سے بہتر ہے فرمایا خود چلے جاؤ، بے عقل کو اپنا قاصد نہ بنا، پیغام اپنا نہ دو کسی بے عقل آدمی کو۔ اے پسر کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کے غلامی کی غم میں ڈال دے۔ اے پسر لوگوں پر اب ایک زمانہ آئے گا جس میں علم اور حلم والے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔ یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علم والے جو لوگ ہوں گے یا حلم والے، صبر والے، بردبار لوگ، ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب کہ ایسا زمانہ بے حیائی کا آ جائے گا، لوگ نہ دین سیکھیں گے، نہ دین کے قریب آئیں گے، نہ قرآن سنیں گے، نہ قرآن کے قریب آئیں گے۔ ہاں جی، صبر کرنے والوں کو اور زیادہ آزمائیں گے، پریشان کریں گے لوگ، وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ اے پسر وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آئے گی اس میں سے تو بھی حصہ پائے گا، اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب اللہ کا نازل آئے گا تو بھی ان کے ساتھ اس میں پس جائے گا۔ تو بزرگوں جیسی محفل ہوگی ویسے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور مثال ہے، جملہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، مقولہ ہے کہ کالے کو گورے کے ساتھ باندھ ہو تو رنگ نہیں بدلتا تو عادتیں تبدیل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح نیک محفلوں میں بیٹھو گے تو نیکی کا شوق پیدا ہوگا، بری محفلوں میں بیٹھو گے تو برائی کی عادتیں پڑیں گی۔ پھر فرمایا کہ اے پسر تیرا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں، برے لوگوں کو اپنا کھانا نہ کھلا۔ ہاں جی، نیک لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا تو ویسے ثواب ہے، تو فرمایا برے لوگ تیرے گھر کا کھانا نہ کھائیں، بلکہ تیرے گھر کا کھانا کھائیں تو نیک لوگ کھائیں۔ کیا مطلب کہ تیرے دوست نیک لوگ ہونے چاہیے۔ اے پسر دنیا بحر عمیق ہے، اے پسر اہل علم اور اہل فہم سے مشورہ کر، یعنی جو کام بھی کرنا ہو مشورہ کیا کرو۔ مشورہ کس سے کرنا ہے؟ سمجھدار لوگوں سے، علم والے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، کیونکہ سمجھدار لوگ اور علم والے جو لوگ ہوں گے وہ تمہاری خیر خواہی کریں گے اور صحیح مشورہ دیں گے۔ فرمایا پسر دنیا بحر عمیق ہے، یعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے ہیں، بس اگر تو نجات چاہتا ہے تو اللہ کے تقوی کو اپنی کشتی بنا اور اس کو ایمان کے سامان سے بھر لے، اور اللہ پر توکل اس کا لنگر بنا دے، تو امید ہے کہ تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ دنیا جو ہے فرمایا بہت بڑا گہرا سمندر ہے بیٹا، اس کے اندر بڑے لوگ غرق ہو چکے ہیں، یعنی ایمان خراب کر بیٹھے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو تقوی اختیار کر، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر، اور ایمان کا سامان سے اس کشتی کو بھر لے۔ فرمایا اللہ پر توکل کر، لوگوں پر سہارا نہ کر۔
بزرگوں دنیا میں آج حالات دیکھ رہے ہیں، بیٹے باپ کے نہیں ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے، تو اور کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، فکر دنیا بھی کر کے دیکھی، اب فکر آخرت کر کے دیکھ۔ ہاں جی، کوئی کسی کا نہیں ہے بزرگوں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بھی آپ نے یہی فرمایا بیٹے کو کہ اللہ پر توکل کرو، اور فرمایا کہ جب تو یہ کام کرے گا پھر تو ڈوبنے سے اور پریشان ہونے سے بچ جائے گا۔ اے بیٹے، میں نے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لوہے اٹھائے ہیں، مگر برے پڑوسی سے زیادہ کوئی چیز بوجھل نہیں پئی۔ یعنی بڑے بڑے پتھر بھی میں نے اٹھائے، بڑے بڑے لوہے بھی اٹھائے، لیکن برا پڑوسی جو ہے نا، یہ ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے اور مشکل ہوتا ہے، جو نقصان دیتا ہے برا پڑوسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے کہ برے پڑوسی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا میں نے بڑی بڑی تلخیاں چکھی ہیں، مگر فقیری اور محتاجی سے بڑی کوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔ فقیری اور محتاجی بزرگوں یہ بہت بڑی یعنی کہ سخت اور کڑوی چیزیں ہیں، یعنی محتاجی اور فقیری۔ دعا فرمائے اللہ محتاجی سے بھی بچائے اور فقیری سے بھی بچائے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ فقیر ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، ایک ٹائم کا نہیں ہوتا۔ وہ ساتھ ویڈیو آئی ہوئی تھی ایک، اس میں ایک لڑکا ہے چھوٹا سا بچہ، وہ اسکول میں چلا گیا اپنے استاد کے پاس، ٹیچر کے پاس۔ ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، استاد کے پاس چلا گیا، کہتا ہے استاد جی میرے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ استاد نے کہا بیٹا یہ بات تجھے کسی نے بتائی ہے یا تو خود آ کر مجھے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا استاد جی مجھے کسی نے نہیں بتائی، آج دوسرا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، آج دوسرا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ استاد بھی وہاں رو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقیری جو ہے نا، مفلس، تمہیں کیا پتہ کہ کیا چیز ہے فقیری اور مفلسی؟ ساری رات بھوکھا بٹھاتی ہے مفلسی، سارا دن پیاسا بٹھاتی ہے مفلسی۔ ہاں جی، مفلسی اور غریبی پتہ نہیں کیا کیا ستاتی ہے لوگوں کو مفلسی، اور اس کا دکھ اور درد وہی جانتا ہے جس پر آتی ہے مفلسی۔ دعا فرمائے اللہ محتاجی سے اور فقیری سے بچائے۔ بزرگوں یہ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور آپ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقیری کی وجہ سے لوگ کافر نہ ہو جائیں، فقیری کی وجہ سے لوگ کافر نہ ہو جائیں، ایمان نہ چھوڑ دیں اپنا۔ جب آدمی تنگ ہو روٹی کے لیے بھی تو پھر آخر انسان کوئی نہ کوئی سوچتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان۔ اس لیے بزرگوں اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ہمیں ٹائم کا کھانا کھلاتا ہے۔ آج کے حالات میں لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے تنگ ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وقت پر کھانے کھا رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اے بیٹے، علم اور حکمت نے فقراء اور مساکین کو اور سلاطین کو فرمایا سلاطین کی جگہ پر بٹھا دیا۔ علم بھی حاصل کرو اور فرمایا سمجھداری بھی حاصل کرو۔ علم اور سمجھداری کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ، فرمایا غریب لوگ، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، جب ان کے اندر علم بھی تھا اور سمجھ بھی تھی۔ فرمایا پیسر تو ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو اپنی تعریف کے طلبگار رہتے ہیں، اپنی تعریف کے طلبگار رہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے، وہ بڑی اچھی تقریر کرتے تھے، بڑی پیاری آواز تھی ان کی، بڑی سر تھی ان کی، شعر و شاعری سب کچھ۔ تو ایک بزرگ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضرت میں تقریر بھی بڑی اچھی کرتا ہوں، آواز بھی میری بڑی اچھی ہے، باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہوں، لیکن میری تقریر کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا تیری تقریر اور لوگوں کے درمیان میں ایک کوئی چیز آڑ ہے، کوئی پردہ ہے۔ اس نے کہا پردہ بھی کوئی نہیں ہوتا، میں ان کے سامنے بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ پردہ یہی ہے، تو تقریر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو تقریر کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ میری تقریر سے خوش ہوں، تو تقریر اس لیے اس نیت سے نہیں کرتا کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ نیک بنے اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، مجھ سے بھی میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ نیت کیوں نہیں کرتا ہے تو؟ نیت تو تیری ہوتی ہے کہ میری تعریفیں ہوں،
اور تیری تعریف ہو جاتی ہے، واہ واہ لوگ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، نعرے بھی ہو جاتے ہیں، باقی مانتا تیری کوئی بات نہیں ہے۔ بس فرمایا کہ بس ختم ہونے والی ہیں نصیحتیں، توجہ فرمایا اے پسر جب علم حاصل کرو تو اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرو کہ علم بغیر عمل کے کوئی چیز نہیں ہے۔ علم جو ہے عمل کے بغیر بزرگوں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر علم حاصل کرتا ہے عمل نہیں کرتا وہ تو الٹا پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا نا، کہ اس کو علم بھی تھا، اس نے پھر بھی نہیں مانی بات۔ فرمایا پسر علماء اور صلحاء کی صحبت کو لازم پکڑو اور دو زانو ان کے سامنے بیٹھا کر، یعنی علماء اور نیک لوگوں کی مجلس لازم پکڑو اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اے پسر جب کسی سے دوستی کرنا مقصود ہو تو اس کا امتحان کر لو کہ اس کو غضبناک کرو اور دیکھو کہ وہ غصے کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے، ورنہ اس سے پرہیز کرنا۔ دوست کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ غصے میں ہو کہ تمہارے ساتھ پھر کیا کرتا ہے۔ اگر پھر بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی اور انصاف کرتا ہے تو فرمایا پھر وہ دوستی کے لائق ہے۔ اگر ایسے نہیں، غصے کے وقت تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے تو فرمایا پھر جو ہے وہ دوستی کے لائق نہیں ہے، ایسے آدمی سے دور بھاگو۔ اے پسر قرضے سے بچنا، قرضہ دن میں ذلت ہے اور رات میں فکر اور غم ہے۔ اور حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے نا، وہ دل میں جو ایک دوسرے کی وہ اہمیت ہوتی ہے، عزت احترام ہوتا ہے نا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ بعد آج کل تو حالات ایسے بنے ہوئے، کسی کو قرض دینا ہو تو اس کو تو جس سے لڑائی کرنی ہو، کیونکہ ملتا تو ہے نہیں، پھر واپس پھر لڑائی ہی کرنی پڑتی ہے، وہ دوستی اور محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ سلام سے بھی آدمی جاتا رہتا ہے، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا بیٹا قرضے سے بچنا، قرضہ نہ لینا۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ اگر ٹرین بھی مل رہی ہو نا قرضے پر تو ہم وہ بھی لے لیتے ہیں، کیوں کہ دینی تو واپس ہے نہیں، تو کس چیز کی فکر تو اس کو ہوتی ہے نا جس نے واپس دینی ہو، ہم نے تو دینی نہیں، ٹرین بھی مل رہی ہو تو لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے پسر جب سے تو دنیا میں اترا ہے تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے اور منہ تیرا آخرت کی طرف ہے، بس جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ اس گھر سے کہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جا رہا ہے، یعنی آخرت قریب ہے تمہارے۔ یہ دنیا ایسے سمجھو تم سے دور ہے، پھر بھی آخرت پھر بھی قریب ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے۔ اے پسر اپنی زبان کو اللہم اغفر لی کا عادی اور خوگر بنا لے، کیونکہ دن رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی کا عادی بنا لے، یعنی ہر وقت اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ دعا ہے۔ اپنے بیٹے کو فرمایا ہر وقت یہ دعا مانگتے رہو۔ کبھی ایسی ایک گھڑی دن 24 گھنٹے میں ضرور آتی ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے، تو نے اگر یہ دعا مانگ لی اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ نے گناہ معاف کر دیے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ اگر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پسر اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھ، مگر ایسی امید نہ ہو کہ تجھے گناہوں پر جری اور دلیر بنا دے۔ اللہ سے ڈرتا رہے مگر وہ خوف ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے نا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں، ایک جہنمی ہے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ جہنمی میں نہ ہوں۔ اور اگر قیامت والے دن اللہ پاک یہ فرماوے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں، ایک آدمی جنت میں جائے، تو مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی اتنا ہے کہ وہ ایک جنتی میں نہ ہوں۔ ہاں جی، یعنی خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور خوف اتنا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہی بھول جائے، اور امید بھی اتنا نہ لگا کہ بیٹھو کہ نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دو، گناہ کرتے رہو بس کہ اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی ایسی امید بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو بڑی سمجھداری عطا فرمائی تھی، تو یہ چند نصیحتیں ذکر کی ہیں، بہت بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ہم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انشاءاللہ العزیز کل سے وہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔